مذہب کے نام پہ تیجا، میت کے یہاں تیجا ہوتا ہے، اس میں روزہ رکھتے ہیں، یہ کھاتے ہیں، دیگیں پکتی ہیں کہ نہیں پکتی؟ بولو نا، دیگیں پکتی۔ شریعت نے تو کہا تھا کہ میت کے لیے ایصال ثواب کرو، روزہ رکھ لو ابا کے ثواب کے لیے، ہم نے روزہ رکھنے کے بجائے دیگ منگوائی، پھوڑ دیا۔ حالانکہ ابا کا انتقال بھی اسی وجہ سے ہوا تھا، پھوڑنے کی وجہ سے، اسی وجہ سے تو ہوا تھا۔ وہ بھی ہر تیجے میں پہنچے ہوئے ہوتے تھے، ہر چلے پہ 40ویں میں پہنچے ہوئے ہوتے تھے، حلیم میں دیگے کوٹ رہے ہوتے تھے، ربیع الاول میں رسگلے پھوڑ رہے ہوتے تھے اور کنڈے پھوڑ رہے ہوتے تھے۔ جو وجہ ابا کی موت کا سبب بنی، ربیع الاول کی دیگیں، ربیع الاول کے رسگلے۔ ابھی وہ کسی کا کلپ آیا مولانا صاحب کا بڑا دلچسپ، کہتے ہیں یہ وہابی لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ شب برات کا حلوہ کسی کتاب میں دکھاؤ، پھر وہ کہتے ہیں ارے ظالموں، حلوہ کتاب میں نہیں ہوتا، پلیٹ میں ہوتا ہے۔ پھر کہہ رہے تو کتاب میں تلاش کرتا رہے، ہم دیگ میں تلاش کرتے ہیں، تو کتاب سے نکال کے کھاتا رہے، ہم دیگ سے نکال کے کھاتے رہیں گے۔ سمجھ رہے ہو؟ وہ کہہ رہے وہابیو، حلوہ کتابوں میں، ہم کہتے ہیں نا شب برات کا حلوہ کسی کتاب میں دکھاؤ، تو کہتے ہیں کتاب میں تھوڑی، حلوہ تو دیگچی میں ہوگا۔ شب برات کا حلوہ الگ، سمجھ رہے ہو؟ شب برات کا حلوہ الگ، پھر 11ویں کے حلوے الگ، 12ویں کے الگ، فلانے کے الگ، ڈمکانے کے الگ، پھر داتا دربار کی دیگیں الگ۔ کوئی ایک دیگ دکھاؤ نا صحابہ کے دور میں یار، ہمیں صحابہ کے دور میں روزے ملتے ہیں۔ شاید جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے نام لینے میں شاید مجھ سے مسٹیک ہو جائے، نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ میں یہ نیت کرتا ہوں کہ میں ساری زندگی روزے رکھوں گا موت تک۔ یہ جذبہ تھا کس کا؟ صحابہ کا۔ وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ میں اتنی دیگیں پکایا کروں گا، اتنی دیگیں۔ دیگ پکا کے غریبوں میں تقسیم کرنا یہ جائز ہے، لیکن جاؤ چپکے سے لے جاؤ، تھر میں، اندرون سندھ میں، پنجاب کے ایسے گاؤں دیہاتوں میں، کے پی کے ایسے گاؤں دیہاتوں میں جہاں خوراک نہیں پہنچتی، وہاں چپکے سے لے جا کے تقسیم کر دو۔ کراچی کی روڈوں پہ مت کھلاؤ، اس سے لوگ اور اپاہج بن رہے ہیں۔ جب سے یہ دسترخوان لگنا شروع ہوئے ہیں نا روڈوں پہ، ڈیفنس اور کلفٹن کے کروڑ پتی لوگوں کے علاقوں میں، اس سے کیا ہوا ہے؟ کراچی میں جرائم کا ریشو بڑھ گیا ہے۔ پہلے ڈاکو آیا کرتے تھے باہر سے، تو ان کے پاس رہنے کی جگہ نہیں تھی، کھانے پینے کی جگہ نہیں تھی، 2-4 دن ڈکیتی جب تک نہیں ہوتی تو کیا کھاتے؟ تو ان کو بہترین موقع مل گیا، بیٹھو یہاں ہلے مانڈے اور بکرے کا گوشت امیر آدمی کے لیے آج کل مشکل ہو گیا ہے، وہ غریب بکروں کے صدقے کے بکرے پھوڑ پھاڑ کے انجوائے کرتا ہے لائف کو، کہتا ہے چلو یار ہمارے لیے کھانے پینے کا انتظام تو ہو گیا، باقی جو ایکسٹرا ہے وہ پھر ہم انشاءاللہ پیسے بچا کے بندوق شندوق میں لگائیں گے۔ وہ اسلام اپاہج بنانے کی ترغیب نہیں دیتا لوگوں کو۔ اگر اس طرح سے لوگوں کو کھلانا سنت ہے تو نبی کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ آپ مجھے کچھ صدقہ دیجئے۔ آپ نے کیا صدقہ دے دیا؟ فرمایا پہلے بتاؤ تمہارے پاس کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ایک وہ ہے برتن ہے، آپ نے برتن منگوایا، اس کو نیلام کیا، نیلام کر کے کلاڑی خرید کے دی ان کو اور کہا کہ جاؤ جنگل سے لکڑیاں کاٹو اور یہ بیچو۔ تو صدقہ خیرات کا وہ طریقہ جس سے لوگ اپاہج بننا شروع ہو جائیں۔ پہلے ہی قوم ہماری مر گئی ہے، بالکل سست قوم۔ انگریزوں کی مثالیں دیتے ہیں، وہ ترقی کر کر کے جیپنیز آگے نکل گئے، تو بھائی ترقی کے لیے تو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا پڑتا ہے لوگوں کو۔ یہ نہیں ہوتا کہ نوجوانوں کو آپ فری پھوکٹ میں کھلانا شروع کر دو۔ مجھے بھی لوگ زکات صدقات دیتے ہیں جو اعتماد کرتے ہیں نا کہ کوئی جاننے والا، کوئی یعنی آپ کسی کو جانتے ہو تو دو۔ میری پالیسی ہے کہ مانگنے والے کو دیتا ہی نہیں میں، الا ماشاءاللہ جب تک 100% یقین نہ ہو جائے۔ کوشش کرتا ہوں خود تلاش کرو کہ کوئی واقعی مستحق ہے تو اس تک پہنچاؤ اور اس کو بتا دو کہ یہ تمہیں جو دے رہے تمہاری عادت خراب کرنے کے لیے نہیں۔ تلاش کرو ملازمت۔ پھر میں تھوڑی تفتیش بھی کرتا ہوں کہ یہ ایسا تو نہیں ہے کہ کیونکہ جب ایک دفعہ فری پھوکٹ کا آنا شروع ہو جائے نا تو غریب کی بھی بیچارے کی وہی عادت ہوتی ہے جو امیروں کی ہوتی ہے، سب کی ایک ہی عادت۔ جب فری کا منہ کو لگ جائے تو پھر محنت کر کے کمانا بہت مشکل لگتا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہے، جب ایک دفعہ دینا شروع کر دیا تو پھر بالکل بھول جاتے ہیں اس کو، ساری زندگی کھاتا رہتا ہے بیٹھ کے۔ وہ اس کو بولو بھائی اب خود کر کے کھاؤ۔ سب سے برا مال پتہ ہے کیا ہے؟ جو بغیر محنت کے بھیک مانگ کے حاصل ہو، سب سے برا مال۔ یہ انسان کے اندر غیرت ختم کر دیتا ہے۔ اپنے گھر کی باتیں بتانی نہیں چاہیے، لیکن بعض دفعہ اس سے موٹیویشن بہت ملتی ہے۔ کل کی بات ہے، کل کی، اپنے 3 بیٹوں کو جو تھوڑے بڑے ہو گئے میں نے بلا کے بٹھایا اپنے سامنے، آپ پوچھ سکتے ہیں کہ بیٹھا ہوئے ہیں، تینوں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا دیکھو زندگی میں کچھ بھی ہو جائے، کیسے برے حالات ہوں، مجھے یہ خبر نہ ملے کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلایا ہے۔ جس دن یہ خبر ملی نا اس دن گردن اڑا دوں گا میں۔ مر جاؤ بھوک سے،
پھر میں نے اپنے حالات بتائے ان کو، اپنے حالات بتائے کہ مجھے کس کس موقع پہ کتنی شدید ضرورت پڑی ہے. اللہ نے مجھے بچایا کہ نہ مر جاؤں گا بھائی، ہاتھ نہیں پھیلانا. اللہ نے بچایا، میرا کمال نہیں ہے. اور مانگنے کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ پیسے دے دو، ایک یہ ہوتا ہے کہ منہ ایسا بنا کے لے کے جاؤ کہ اگلا کہے یار یہ پیسے لے یار. منہ سڑا ہوا، منہ ہمیشہ اچھا رکھو بھائی، اللہ کا دیا بہت کچھ ہے اور ہے بھی بہت کچھ. ہم تو کہتے ہیں نا حالات خراب، خراب کا ہے حالات، جھوٹ بولتے ہیں حالات خراب. جو آدمی 2 ٹائم پیٹ بھر کے روٹی کھا رہا ہے اس کے حالات خراب نہیں ہے، باقی سب ہوس ہے. یہ جو میں نے کہہ دیا نا کیسے کیسے برے حالات آئے لیکن اللہ نے ہاتھ پھیلانے سے بچایا، تو وہ برے کا مطلب جو جس کو لوگ برا سمجھتے ہیں، ورنہ وہ برے نہیں تھے. ہم اس میں بھی اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتے تھے. اللہ کا دیا بہت ہے بھائی. برے تو حالات ہم نے اللہ کا شکر ہے کبھی زندگی میں دیکھے ہی نہیں. برے حالات کا مطلب ہوتا ہے 2-3 ٹائم کا فاقہ ہو، پڑے ہوئے ہو، روٹی نہیں ہے. ایسے حالات کبھی بھی نہیں آئے. یہی حالات آ گئے، وہ بیمار ہے تو فلانے گئے، بائک میں پیٹرول کے پیسے نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، W11 کیا خیال ہے، W11 کے بھی نہیں ہے تو تھوڑا پیدل نکل جاؤ، 1 گھنٹہ پہلے نکل جاؤ. اچھا واکنگ، پہلے زمانے میں لوگ پیدل ہی آیا کرتے تھے، کیا خیال ہے 2 گھنٹے کی واک ہو جائے گی. تو بھیک مانگنا بہت، ابھی رمضان ہے نا تو دیکھو بھکاری کیسے نکلیں گے، بے غیرت کہیں کے، موٹے موٹے مستنڈے حرام خور. سعودی عرب میں پاکستانیوں کو نکالا جا رہا ہے، دبئی سے پاکستانیوں کو نکالا جا رہا ہے. افریقہ بھی، میں ساؤتھ افریقہ سے ہو کے آیا ہوں، وہاں کا ویزا انتہائی مشکل کر دیا پاکستانیوں کے لیے. پوری دنیا میں بھیک کی جو منہ لے کے جاتا ہے نا، سڑا منہ، وہ پاکستانی لے کے جا رہا ہے. سب نہیں ہے الحمدللہ، یہاں خرچ کرنے والے بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن ان بے غیرت بھکاریوں نے پوری دنیا میں ہمارا امیج خراب کر دیا ہے. کوئی شلوار قمیض والا نظر آ جائے نا، لگ رہا ہے یہ پیسے مانگنے آیا ہے یہاں پہ. تو اپنے بچوں کی ابھی سے تربیت کرو کہ مر جانا کسی کے سامنے ہاتھ بولو نہ پھیلانا. کوئی خودکشی کا گناہ نہیں ملے گا اگر مر گئے تو. اللہ سے کہہ دینا اللہ تو نے عزت سے زندہ رکھنا تھا تو رکھ لیتا نا، تو اللہ پھر رکھتا ہے عزت سے. ہمارے ایک استاد تھے، ان کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا میں آپ کو اپنے خرچے پہ حج کرانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں، وہ میرے پاس تو پیسے ہیں حج کے، لیکن میں اس دفعہ میرا ارادہ نہیں ہے. ہم نے کہا آپ کے پاس تو پیسے نہیں. انہوں نے کہا بھائی میں کسی کے خرچے پہ حج پہ نہیں آنا چاہتا. صحیح ہے نا. انہوں نے کہا یا تو اتنا بے تکلف دوست ہو نا جس سے بہت فری ہو انسان. ایک اجنبی آدمی کا میں اتنا بڑا احسان لوں جس سے سلام دعا نہیں ہے، دوستی یاری نہیں ہے، کہ اتنا بڑا احسان لوں کہ اتنے لاکھ روپے مجھ پہ حج پہ خرچ کرے اور میں پھر جب بھی اس سے ملوں تو نظریں نیچی رکھوں کہ اس نے مجھے حج کرایا تھا. انہوں نے کہا نہیں. تو ہم نے کہا آپ پہ تو پھر فرض حج کیسے کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم اللہ سے کہہ دیں گے اے اللہ تو نے اپنے گھر بلانا تھا تو ہمارے خرچے پہ بلا لیتا نا. صحیح ہے نا، دوسروں کے خرچے پہ کیوں بلا رہا ہے؟ ہاں، جس سے انسان کی بے تکلفی ہو نا وہ ایک الگ بات ہے. بے تکلفی ہو، دوستی یاری ہو، وہ ایک الگ بات ہے. جب بے تکلفی نہیں ہے، جان پہچان نہیں ہے، آپ کو جی ہم اپنے خرچے پہ حج کراتے ہیں، بھائی ہم آپ کو جانتے نہیں ہیں. یہ تھوڑی کہ جو بھی پیسے دے آپ نے جیب میں رکھ کے نکل لیے. تو جس سے بے تکلفی ہوتی ہے، بھیک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بھیک کا مطلب یہ ہوتا ہے جب آپ اس سے پیسے لے رہے ہو تو آپ کو تھوڑا سا احساس ہوتا ہے کہ اگلے کا احسان لے رہا ہوں میں. اٹ از کالڈ بھیک. ہدیے میں یہ نہیں ہوتا، ہدیے میں یہ نہیں ہوتا. ہدیے میں الٹا ہوتا ہے. جب کوئی گفٹ دے رہا ہوتا ہے تو لینے والے کا احسان ہوتا ہے کہ آپ ہمیں گفٹ دے رہے ہیں، آپ نے ایکسپٹ کر لیا، آپ کے بڑا شکریہ. مجھے کتنی آفریں حجوں کی آئی ہیں، عمروں کی آئی ہیں، میں نے زندگی میں صرف 2 حج کیے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے مجھے ہر سال آفر نہیں آتی ہوگی؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات. میں مشہور تو 2014 سے ہوں اور بہت سارے لوگوں سے تعلقات تو 2006 سے ہیں. تو میں ہر سال حج پہ جا سکتا ہوں دوسروں کے خرچوں، لیکن میں نے زندگی میں صرف کتنے حج کیے ہیں؟ 2 حج کیے. اور حالانکہ آفر ہر سال کی ہے. پہلا حج میں نے کیا وہ تو جامع رشید نے کرایا اور وہ بڑے مخلص لوگ تھے. اس وقت تو میری جیب میں دیلا نہیں ہوتا تھا، تو ہمارے بڑے تھے، ان سے تو خدمت لینا، یہ تو بڑے ماں باپ کا تو احسان نہیں ہوتا نا. ماں باپ تو جو کر رہے ہیں وہ تو احسان تو ہے، لیکن یہ کہ وہ احسان لینا تو فخر کی چیز ہے نا. دوسرا حج جو میں نے کیا تو بیچ میں بہت لوگوں کی آفریں آئیں حج کے لیے. ایک چیز تو یہ تھی بھائی میں آپ کو جانتا نہیں ہوں، بے تکلفی نہیں ہے، میں کیوں آپ کا احسان لوں. دوسری چیز یہ کمرشلائز یوز. حج کی جو بڑی بڑی ایجنسیاں ہیں وہ مشہور لوگوں کو لے کے جاتی ہیں کہ آپ کو ہم فری میں لے کے جائیں گے لیکن آپ نے ہمیں پروموٹ کرنا ہے. جانے والے جاتے ہیں، مجھے ان پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. میں نے کہا بھائی میں کمرشل یوز نہیں ہوں. بھائی یہ کوئی ناجائز ہے؟ بھائی ناجائز نہیں ہے، یہ علماء کے وقار کے خلاف ہے کہ اللہ کا رسول کا نام دنیا میں بیان کر کے آپ نے اپنے آپ کو مشہور کیا، اب آپ اس شہرت کا منجن بیچنا شروع کر دیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ جو لوگ مجھے ہوٹلوں کے افتتاح کے لیے بلاتے ہیں سب فری پھوکٹ کے ہوتے ہیں.
ورنہ مشہور آدمی کہیں ریبن کاٹنے جائے نا تو کئی لاکھ روپے اس کا ہدیہ ہوتا ہے, سمجھ رہے ہو. اور اگر مجھے کوئی کہہ دینا کہ آپ ہمارے ہوٹل کا افتتاح کرنے کے لیے آئے 25 لاکھ روپے آپ کو ملیں گے, اس کا مطلب قیامت تک کے لیے اس نے افتتاح کرنے پر پابندی لگا دی. اب میں نہیں کہوں گا, اس لیے کہ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ پیسہ کمانے کا ناجائز طریقہ بھی اختیار نہ کرو, نامناسب طریقہ بھی اختیار نہ کرو. یہ ناجائز تو نہیں ہے لیکن نامناسب. علماء کے وقار کے خلاف ہے یہ کہ آپ کسی کے جنرل اسٹور پہ جا رہے ہیں, وہاں سے 2 کھجوریں کھا رہے ہیں. وہ جدہ میں ہمارے ایک دوست ہیں, ان کا بہت زبردست جنرل اسٹور ہے, بڑے کروڑ پتی آدمی ہیں وہ. تو انہوں نے بتایا کہ بالی ووڈ کے ایکٹر آتے ہیں ہمارے یہاں, 1 کھجور کھانے کے اتنے لاکھ روپے لیتے ہیں, سمجھ رہے ہو. بالی ووڈ کے ایکٹر آئیں گے مشہور ہماری شاپ میں آئیں گے, ڈبے سے 1 کھجور نکالیں گے, کھائیں گے اور ویڈیو بنائیں گے. ہم اس 1 کھجور کے ہم انہیں لاکھوں روپے دیتے ہیں. میں نے کہا یہ تو بڑا نقصان ہے. کہتے ہیں نقصان نہیں ہے, وہ لاکھوں ہمیں ریٹرن ہوتے ہیں کروڑوں کی شکل میں. کھجور ہماری ہی بکتی ہے. پھر سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو میں بھی ایسا کر سکتا ہوں کہ 2 کھجوریں میں کھا لوں اور میں یہ بول دوں کہ آپ کھجوریں کس سے خریدا کرو, ان سے. میری تو زندگی بھر کی کھجوریں فری, اور اس کا بیڑا غرق, کیونکہ 4 گھر اور 19.25 کی کھجوریں. بہت آپ کے سمجھ سے بالا تر ہیں. اب بچے ہو آپ, سوری میں معذرت چاہتا ہوں, میں نے آپ لوگوں سے ایسی باتیں کی جو آپ کے مینٹل لیول سے, اب 1-2 بچوں کے ساتھ یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. 1 بیوی 2 بچوں کے ساتھ یہ باتیں, ایک بیان صرف بالغوں کے لیے رکھوں گا میں. اصل میں بہت آگے چلا جاتا ہوں میں آپ کے مینٹل لیول سے. جب زیادہ آگے کی باتیں ہوتی ہیں نا تو پھر سمجھ سے بالا تر ہو جاتا ہے. 19.25 کا مطلب یہ سمجھیں گے ہی نہیں. ایک جگہ میں نے کہیں بیان میں کہا 19.25, تو نیچے کسی نے کمنٹ میں تھوڑے دن پہلے تو 16.5 تھے. کچھ تھوڑے دن پہلے تو 16.5 تھے, یہ 2-3 سال میں 19.25 کیسے ہو گئے؟ تو وہی بات ہے, نابالغ لوگوں کی سمجھ میں یہ باتیں 1 بیوی 1-2 نہیں آئیں گے سمجھ میں. جب زیادہ بیویاں ہوں تو پھر بولیں گے 16.5 سے 3 سال میں صرف 19.25. پھر یہ جس دن یہ ذہن بن گیا نا, میں سمجھوں گا آپ کی سمجھ میں میرا بیان آنے لگا ہے. جس دن یہ ذہن بن گیا کہ یار چند سال پہلے 16.5 اور 3-4 سال کے بعد صرف 19.25, تو یہ جب یہ سوچ بن گئی آپ کی, تو میں بولوں گا اب الحمدللہ آپ جو میں ذہن بنانا چاہتا ہوں وہ ذہن الحمدللہ بن گیا ہے. لیکن ابھی بھی زیادہ تر لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا. خیر چھوڑو, نہیں آئے سمجھ میں, قیامت کے دن سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ. اچھا, ہم جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتے ہیں. تو بات یہ چل رہی تھی کہ ہاں, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو ہاتھ پھیلانا ہے نا, یہ بہت بری عادت ہے, بہت بری. اللہ کی عادت ہے, جس نے ایک دفعہ ہاتھ یوں کیا گیا ہمیشہ کے لیے. تو اپنے بچوں کو کل میں نے بڑھا کے تھوڑے سمجھدار ہو رہے ہیں نا, پر نکلنا شروع ہو رہے ہیں, یہ کام نہیں کرنا بھائی, یہ کام نہیں کرنا. تو برداشت, ہاں میں عرض کر رہا تھا کہ اگر کسی مذہب کے ماننے والوں میں برداشت نہیں ہے, اللہ بچا کے رکھے ہمیں ہاتھ کو یوں پھیلانے سے, حالات بدلتے دیر نہیں لگتی. تو میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں کہ اے اللہ تو نے آج تک ہاتھ ایسے نہیں کیا, آئندہ بھی بچا, اور کوئی آزمائش میں نہ ڈال ہمیں. جیسے کھلا پلا رہا ہے ایسے ہی کھلاتا پلاتا رہے, ہمیشہ سے کھلایا اب بھی کھلاتا رہے. ایسے حالات ہی نہ مانگا کرو اللہ تعالیٰ سے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑے. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ پوری دنیا میں پاکستانیوں کو بین کیا جا رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ بھیک مانگ کے نا. ایک عربی کا واقعہ نہیں, ایک بیٹھا ہوا تھا پاکستانی حرم میں, تو ایک عربی نے آ کے نا اس کو نوٹوں کی گڈی تھمائی. تو وہ پاکستانی غیرت مند تھا, اس نے بولا بھائی میں کیوں مجھے پیسے دے رہا ہے, بے غیرت ہوتا تو رکھ کے نکل لیتا. چھوڑو یار کیا کرنا ہے. تو غیرت مند پاکستانی تھا, اس نے عربی کو بولا بھائی کیوں دے رہے ہو مجھے؟ اس عربی نے بولا زکات. تو اس نے بولا میں زکات کا مستحق نہیں ہوں. پاکستانیوں میں جو سخی لوگ ہیں, بڑے خاندانی, مسجد نبی میں آپ رمضان میں دسترخوان دیکھو, نام بھی پتہ نہیں ہوتا, بس اتنا پتا ہوتا ہے کسی پاکستانی کا دسترخوان ہے یہ. تو ایسے غیرت مند بنو بھائی, تمہاری ملک کا نام دنیا میں روشن ہوگا. تو وہ کیا ہے کہ اس پاکستانی کو آگے دیے, تو پاکستانی نے واپس کر دیے. ریال کی گڈی ویسے بھی بڑی زبردست گڈی ہوتی ہے, تو واپس کر دی. اس عربی نے بولا زکات رکھو. اس نے بولا بھائی میں غریب نہیں ہوں. اس نے کہا کہ نہیں رکھو. بولا بھائی میں غریب نہیں ہوں, میں زکات کیوں لوں یار, تیری زکات ادا نہیں ہوگی. اس نے کہا نہیں رکھو, زکات ہے. شلوار قمیض سے اس عربی نے پہچانا کہ یہ پاکستانی ہے. تو جو دیکھنے والا اس واقعے کو تھا, اس نے مجھے بتایا کہ جب پاکستانی نے بار بار کہا نا کہ میں غریب نہیں ہوں,
تو مجھے کیوں دے رہا ہے؟ تو اس عربی نے بولا کلو پاکستانی غریب مسکین، غریب کو مسکین کہتے ہیں عربی میں، کلو پاکستانی مسکین، تیرے غریب ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ تو پاکستانی ہے، رکھ۔ تو یہ پاکستانیوں کا دنیا میں ایک تصور ہے، اور یہ الحمدللہ کچھ ہمارے حکمرانوں نے بنایا، کھا کھا کے ملک کو الحمدللہ کنگال کر دیا، اور کچھ ہمارے پاکستانی بھائی ہیں جو دنیا میں جہاں بھی، مذہبی لوگوں میں تو بہت ہے، میں نے تو امریکہ کینیڈا کے واقعات بتایا آپ کو، اپنے میرے ساتھ جو کچھ ہوا ہے پتہ ہی نہیں چلتا یہ کمبخت بلا کیوں رہا ہے، مخلص لوگ بھی ہیں اس میں۔ تو اسلام آپ کو برداشت سکھاتا ہے، برداشت میں یہ کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ، دینا سیکھو، لینا نہ سیکھو، اسی برداشت میں ہے کم کھانا۔ جبکہ ہم نے مذہب کو تبدیل کر دیا، مذہبی لوگ آپ کو لڈو کھانے والے، حلوے مانڈے کھانے والے، رسگلے کھانے والے اتنے ملیں گے کہ اب اگر کوئی مولوی بیچارہ میٹھا نہیں کھاتا لوگ حیران ہوتے ہیں، یار آپ کیسے مولانا صاحب ہو، آپ رسگلہ نہیں کھا رہے؟ لوگ حیران ہوتے ہیں، بھئی یہ مولانا صاحب ہیں یہ میٹھا ہی نہیں کھا رہے، یہ مولانا صاحب ہیں یہ بکرا نہیں کھا رہے، تو یہ عجیب سا ہو گیا ہے۔ تو یہ ان لوگوں کا قصور ہے جنہوں نے مذہب کو غلط رخ بنا کے پیش کیا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں انسان کا بچہ بنانے کے لیے، انسان کا بچہ بنانے کے لیے کہ تمہاری کنٹرولنگ پاور بڑھے، تمہیں اپنے آپ پہ کنٹرول کرنا آئے، تو رمضان میں ایک پریکٹس کرائی جاتی ہے کہ کم وقتوں کچھ کھانے پہ ہاتھ روکنا سیکھو۔ لیکن ہم سے بڑا ڈھیٹ اس کائنات میں کوئی پیدا نہیں ہوا۔ آپ رمضان سے پہلے اپنا وزن کرو اور چاند نظر آنے کے بعد آپ اپنا وزن کرو۔ آپ اگر رمضان سے پہلے 70 کلو کے تھے تو چاند رات کو 170 کلو کے ہو چکے ہو گئے آپ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ چاند رات کو کتنے ہو چکے ہو گئے؟ 170 کے۔ کیونکہ جو کیفیت اس وقت چل رہی ہوتی ہے نا ہماری افطاری میں، دسترخوان ہمارے شر سے بچ جائے، یہ بس میں نہیں ہوتا کہ پکوڑوں کے ساتھ ہم پلیٹیں بھی کھا جائیں۔ میں نے خود رول سموسوں پہ ایک گھر میں لڑائی دیکھی ہے، اچھے خاصے کھاتے پیتے لوگ، آپ کو کیا پتا کس کا تذکرہ ہو رہا ہے، شور شرابہ ہوا افطاری کے ٹائم پہ، مار کٹائی ہو رہی ہے، ابے ہوا کیا ہے، رول کم پڑ گئے تھے۔ تو مجھے پتا چلا کہ رول کا بہت بڑا رول ہے سولو صفائی میں، رول کا بہت بڑا، رمضان میں دسترخوان پہ رول کا بہت بڑا رول ہے سب کو جوڑنے میں۔ اس لیے اتنے رول منگوایا کریں کہ سب کے لیے کم سے کم 2 تو آئیں، سمجھ رہے ہو؟ اگر پیسے نہیں ہے تو پھر منگوائے نہیں۔ تو بھائی رمضان میں ایک کام کر لو، ایک کام کر لو، کم کھانے کی عادت ڈال دو۔ کیا کر لو؟ ہاں ایک اہم بات، یہ میڈیکل سائنس کا ٹاپک ہے، یہ میرا ٹاپک ہے نہیں، لیکن کچھ میڈیکل سائنس کی باتیں ایسی ہیں جو متفقن علیہ ہیں، یعنی سب ڈاکٹر کہتے ہیں، تو مجھے بیان کرنے میں وہ حرج نہیں ہے، اس کے لیے کوئی راکٹ سائنس نہیں چاہیے۔ کم کھانے کا مطلب کیا ہے؟ کھانے کی کوالٹی بڑھاؤ، کوانٹیٹی نہیں بڑھاؤ۔ کیا بڑھاؤ کھانے کی؟ بولو، کوالٹی۔ ہم کوانٹیٹی کو فوکس کر رہے ہیں، اتنا کھا گیا، صحیح ہے نا؟ یہ اللہ نے بہترین موقع دیا ہے کہ رمضان میں آپ کھانے کی کوانٹیٹی کے بجائے کیا بڑھا دیں؟ کوالٹی بڑھا۔ گوشت، انڈے، یہ چیزیں کھائیں زیادہ۔ ڈرائی فروٹ، جو مالدار لوگ ہیں وہ ڈرائی فروٹ کھا سکتے ہیں، گوشت انڈے زیادہ کھا سکتے ہیں۔ وہ جو غریب لوگ ہیں تو ایسی سستی خوراکیں بھی ہیں جو کوالٹی کے لحاظ سے بہت اچھی ہیں۔ 3 چیزیں کم کریں، روٹی، چاول، اور یہ جو تلے ہوئے آلو ہوتے ہیں نا، تلی ہوئی چیزیں، ان کو کم کریں، جبکہ ہم رمضان میں یہ چیزیں بڑھا دیتے ہیں۔ تو یہ چیزیں کم کریں۔ اب ماہرین آج کل انڈوں کے بارے میں کیا کریں، آپ 5-6 انڈے بھی کھا لو، کچھ نہیں ہوتا روزانہ، اور انڈا سستی خوراک ہے، غریب آدمی بھی کھا سکتا ہے۔ انڈے بڑھائیں اپنی خوراک میں، دیسی انڈے مل جائیں تو نور اللہ نور۔ ہم نے تو 50 مرغیاں پالی ہوئی ہیں الحمدللہ، تو دیسی انڈے بڑھائیں اپنی، تلے ہوئے نہیں ہو، دیسی انڈے بڑھائیں اپنی۔ اب یہ تو آپ کو ڈاکٹر پلان بنا کے دے گا کیا کھانا ہے، میں تو آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کیا نہیں کھانا ہے۔ افطاری میں شربت، بولو، دیکھو نبی نے جب موٹاپے کو ناپسند کیا ہے تو ہر وہ چیز جو موٹاپا پیدا کرے نبی اس کو پسند کریں گے یا ناپسند کریں گے؟ آپ کہہ سکتے ہو صاحب یہ شربت وربت یہ آپ کا ٹاپک تھوڑی ہے۔ جب کنٹرولنگ پاور ختم ہوتی ہے نا تو ہر جگہ سے ختم ہوتی ہے۔ جو پھوڑتا پھاڑتا ہے نا زیادہ وہ ہر چیز میں آگے ہوگا، وہ بد نظری میں بھی آگے ہوگا، وہ نشے میں بھی آگے ہوگا۔
شریعت ہمیں کھانے پہ کنٹرول کروا کے کنٹرولنگ پاور بڑھانا چاہ رہی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے جس نے دسترخوان پہ کنٹرول کر لیا تو جب کوئی غیر محرم عورت گزرے گی نظر پہ بھی وہ کنٹرول کر سکے گا, نیند چھوڑ کے فجر کی نماز پڑھ سکے گا, وہ ہر چیز میں کنٹرول. جو کھانے پہ کنٹرول کر لیتے ہیں نا تو ہر برائی سے بچنا ان کے کنٹرول میں ہوتا ہے. اور جس کم وقت کا دسترخوان پہ کنٹرول نہیں ہے تو کوئی بھی گناہ دیکھ کے بھی اس کو کنٹرول نہیں ہوتا, پھر وہ بھاگتا ہے اس گناہ کے پیچھے. تو اپنی صحت کا بھی خیال کرو میرے بھائی. اس رمضان میں اللہ نے بہترین موقع دیا ہے کہ انسان کے بچے بن جاؤ. بھینس لوگ, ہم لوگ بھینس نہیں ہیں, ہم لوگ کیا ہے. ایک واقعہ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں. دیکھو ڈاکٹر لوگ بولتے ہیں, ڈاکٹر لوگ کیا بولتے ہیں, تجربے سے ثابت ہے یہ چیز, پیکنگ کی ہر چیز کو گھر سے نکال دو. کوئی بھی چیز جو کمپنی بنا کے دے رہی ہے کتنی اچھی ہو, کتنے اس کے خوبصورت اس پہ لیبل ہو, وائٹامن سی کے آ رہے ہیں نا ڈبے. ایک ڈاکٹر سے میں نے پوچھا, اس نے بولا اس میں وائٹامن سی کے علاوہ سب کچھ ہے, صرف سی ہے, یہ والا سی ہے لکھا ہوا. پتہ نہیں کس کس پروسیس سے گزارا جا رہا ہے ان کو. تو جس چیز پہ انسانی ہاتھ نے تصرف کر لیا نا اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. ڈبے کی کوئی چیز نہیں کھاؤ, جتنی اچھی کمپنی ہو. ڈبے کی طرف وہ جائے میرے بھائی جو جس کو صحت کا بیڑا غرق کرنے کا. لوگ میں نے دیکھا ہے وہ جہاز میں جب میرے بہت سفر ہوتے ہیں تو وہ لوگ نا ایئر ہوسٹس سے مانگتے ہیں وائٹامن سی, وہ جو ہے نا جوس سنترے کا وائٹامن سی ہے اس میں, وہ لے آؤ. اس میں وائٹامن سی نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. اسے جس پروسیس سے گزارا جاتا ہے, وائٹامن سی اتنی نازک, نرم و نازک چیز ہے کہ وہی ہے کہ وہ ایک کانچ کے جیسے برتن ہوتے ہیں نا, ایک بورے میں لے کے ایک صاحب کانچ کے برتن لے کے جا رہے تھے تو ایک صاحب کو عادت تھی ہر چیز کو ٹھوکر مار کے پوچھتا کہ یہ کیا ہے. تو اس بیچارے نے بورا نیچے رکھا, سیٹھ صاحب نے ٹھوکر مارا کہ اس میں کیا ہے, اس نے کہا ہے نہیں, تھا کانچ کے برتن ہے, ٹھوکر لگایا تو تھا نا, اب تھوڑی ہے. تو وائٹامن سی بھی ایسی چیز ہے کہ ذرا سا کوئی آپ نے ہیٹ دے دی اس کو یا تھوڑا سے کچھ کوئی کیمیکل ڈال دیا تو وائٹامن سی ڈبے پہ جب لکھا تھا اس وقت تھا, ٹھیک ہے نا, اب کیا ہے, اب نہیں ہے. تو وہ مجھے ہنسی آ رہی ہوتی ہے, وائٹامن سی سمجھ کے پی رہا ہے اس کو نا, پیسے بھی خرچ کر رہا ہے, تو گلا اس سے فوراً بیٹھ جاتا ہے, ایسیڈیٹی فوراً شروع. میرے تو گلا بہت سینسیٹیو ہے, میں نے جب کوئی پیکنگ کی چیز ڈبے کی چیز خرید کے پی ہے یا فوراً گلا بیٹھا ہے, فوراً پیٹ میں محسوس ہوا ہے کہ تیزابیت بڑھ گئی ہے. نیچرل چیزیں صبح شام کھاتے پیتے رہو کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ آپ دیکھ لو, یہ جو سیب کا مربع ہے نا بازار سے خرید کے کھاؤ, آپ ایک سیب کھاؤ گے آپ کو جلن شروع ہو جائے گی. کل کوئی جاننے والے قبلہ حکیم تھے, انہوں نے میرے لیے سیب کا مربع بھیجا, واہ, 3 سیب کھا گیا میں ایک ہی ٹائم. اللہ بچائے, کم کھانے کی باتیں کر رہا ہوں. کچھ ایسا زبردست ہضم ہوئے کیونکہ وہ ایک قابل اعتماد آدمی نے خود بنایا اپنے ہاتھوں سے. تو کمپنی تو اس کو سیو کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا ڈال رہی ہے. تو ڈبے کی چیزوں سے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو بولو بچاؤ. چینی بھی ڈبے کی چیز ہی ہے, سمجھ رہے ہو, چینی بھی کوئی کھانے والی چیز نہیں ہے. شہد کی عادت ڈالو میرے بھائی, شہد کے پیسے نہیں ہیں, گڑ کھا لو, گڑ. اور گڑ بھی آج کل کیمیکل والا آ رہا ہے, اس کو بھی جب تک جا کے گنا لے کے خود پکا کے نہیں بناؤ نا یقین نہیں آتا, یا کوئی بہت زیادہ قابل اعتماد ہو. خیر یہ ایک الگ ٹاپک ہے. تو جو چیزیں ہم کھا رہے ہیں وہ صحت کو نقصان پہنچا رہی ہیں, اپنی خوراک کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. جب آپ کا کنٹرول ہوگا تو خواہشات میں ہر جگہ آپ کا کنٹرول ہو جائے گا. بس آخری واقعہ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں. شاید حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے یہ. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسلام کیا چاہتا ہے آپ سے, اسلام کیا چاہتا ہے, اسلام کا مزاج کیا ہے. مولانا قاسم نانوتوی کا کسی ہندو پنڈت سے مقابلہ ہوا, مناظرہ. تو اس ہندو پنڈت نے کہا کہ دیکھو اسلام سچا دین ہے, یہ ہندو مذہب سچا دین ہے. اس کا ایسے پتا چل جائے گا کہ یہ ایک دیگ رکھی ہوئی ہے نا کھانے کی, میں پوری دیگ کھا لوں گا اور نہیں مروں گا. آپ بھی ایسی ایک دیگ کھا کے بتاؤ. بھائی انسان کے بس میں ہے دیگ کھانا, لیکن وہ ہندو پنڈت نے اس لیے کہا کہ میں پوری دیگ کھا جاؤں گا کہ بس یہ ایک معجزہ ہوگا, یہ اس کی علامت ہوگی کہ پوری دیگ میں نے کھا لی اور پیٹ میں اسپیس اتنی سی ہے, پھر بھی وہ دیگ مختلف کھانچوں میں پہنچ گئی اور میں نہیں مرا. اس کا مطلب بھگوان کس کے ساتھ ہے, میرے ساتھ. کہ اتنا بڑا میں نے کارنامہ سر انجام دیا, پوری دیگ کھا گیا اور پھر بھی نہیں مرا. تو یہ معجزہ ہوگا, یہ چمتکار ہوگی, اور یہ اس کی علامت ہوگی کہ یہ بھگوان کس کے ساتھ ہے, بولو میرے ساتھ. اور آپ دیکھ کھاؤ, میں گارنٹی سے کہتا ہوں آپ مر جاؤ گے. یہ اس کی علامت ہوگی کہ بھگوان آپ کا ساتھ نہیں دے رہا. اب مولانا قاسم نانوتوی تھے غالباً, یا کوئی اور بزرگ تھے میرا خیال ہے, نام ذہن سے کسی نے نیٹ پہ لکھ کے بتایا بھی تھا, پھر میں بھول گیا. اب وہ بیٹھ گئے بیچارے سر جھکا کے نا,
لوگوں نے تالیاں بجانا شروع کر دی، یہ تو ہار گئے بھائی، ان کے بس کا نہیں ہے، اس کا مطلب بھگوان کس کے ساتھ ہے؟ ان کے ساتھ ہے، ان کے بس میں نہیں ہے بھائی، یہ نہیں۔ کافی دیر سوچ بچار کے نا انہوں نے سر اٹھا کے کہا کہ دیکھو بھائی ایکچولی بات اصل میں یہ ہے کہ دیگیں کھانا انسانوں کا کام نہیں ہے، بھینسوں کا کام ہے۔ بھینس کو جب ہم چارہ ڈال کے دیتے ہیں تو پلیٹ میں دیتے ہیں یا اتنے بڑے دیگڑے میں دیتے ہیں؟ کبھی آپ نے دیکھا 3 لڈو بھینس کے سامنے؟ آپ نے، بھینس بولے گی میرے ساتھ کیا مذاق کر رہا ہے بھائی تو یہ جو اتنے بڑی بڑی دیگیں کھانا یہ بھینسوں کا کام ہے، یہ انسانوں کا کام نہیں ہے۔ انسان میں اللہ نے خواہشات کو کنٹرول کرنے کی طاقت رکھی ہے۔ میں 1 ہفتہ کھائے پیے بغیر رہ کے دکھاتا ہوں، تو بھی 1 ہفتہ رہ کے دکھا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میں 1 ہفتہ کھانے اور پینے پہ کنٹرول، مجھے پیاس لگے گی نہیں پیوں گا پانی، بھوک لگے گی کھانا نہیں کھاؤں گا، تو بھی 1 ہفتہ یہ کر کے دکھا دے۔ جس نے کر لیا اس کی علامت اس کا دین سچا ہے۔ تو اسی وقت مناظرہ ہار گیا، اس نے نہیں ہو سکتا بھائی۔ تو اب آپ کو اسلام کا فلسفہ سمجھ میں آیا؟ جو کھائے پیے بغیر گزارا کر لے وہ اچھا مسلمان ہے۔ جس کم وقت کو 1 دن کا ناشتے کا ناغہ ہو جائے اور پاگلوں کی طرح سر دیوار پہ کوٹنے لگے، پھوڑنے لگے۔ ہم جب چھوٹے بچے تھے، جب گھر میں آتے تھے، مجھے اپنے اسکول کا زمانہ یاد ہے کہ جب گھر میں آتے تھے پوچھتے تھے کیا پکا ہے۔ اگر ہماری اماں نے کہہ دیا نا ابھی پکنے میں آدھا گھنٹہ باقی ہے، کھانا پک رہا ہے آدھا گھنٹہ، میں پلیٹیں اٹھا اٹھا کے پڑوسیوں کے یہاں پھینکتا تھا۔ سمجھ رہے؟ اور ایسے دروازہ نہیں یوں پکڑتا تھا، دوڑ کر کے مارا۔ دروازہ یوں لے کر گئے، بڑا زبردست طریقہ ہی ہے۔ دروازہ کھولا، لکڑی کا دروازہ، پھر دوڑ کر کے مارا اس کو، اس سے ایک آواز آتی تھی۔ یہ ہمارے احتجاج کا طریقہ ہوتا تھا، پلیٹ اٹھا کے دیوار پہ مار رہے ہیں، دوڑ دوڑ۔ تو بچوں پہ یہ چیزیں سوٹ کرتی ہیں، بچپنا تھا نا، کیا خیال ہے؟ بچے اس طرح کی ضد کریں، کھانا نہیں ملا جوتے اٹھا اٹھا کے مار رہے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ پھر ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے۔ میں نے یہ تو بتایا کہ میں کیا کرتا تھا، آگے میں یہ نہیں بتا رہا کہ میرے ساتھ میری اماں کیا کرتی تھی، پھر یہ تھوڑی بتا رہا ہوں میں۔ ہم تو جو پلیٹ میں دھاڑ دھاڑ کری وہ غصہ آ رہا ہے۔ تو بچپن میں تو ٹھیک ہے، کیا خیال ہے؟ بچپن میں ٹھیک ہے، یہ بچے تو ہوتے ہی بھائی ان کو چیز نہ، لیکن جب انسان بڑا ہو جاتا ہے تو پھر اس کی کنٹرولنگ پاور بولو بڑھنی چاہیے۔ اس کھانا مل گیا ٹھیک ہے، نہیں ملا بھوکا رہو، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر آتے، آپ نے کیا فرمایا کہ میں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ 1 وقت کھلا 1 وقت بھوکا رکھ مجھے، تاکہ جب کھاؤں تو شکر ادا کروں، نہ ملے تو کیا کروں؟ صبر کروں، صبر کا ثواب حاصل کروں۔ ہم تو اللہ سے دعا مانگتے ہیں اللہ تیرے نبی کا حوصلہ تو بہت بلند تھا، ہمیں صبر والی زندگی نہیں، ہمیں تو خوشیوں والی زندگی چاہیے۔ ہمارا تو حوصلہ صبر کا نہیں ہے، میں بھی بیان کر رہا ہوں، لیکن ہو سکتا ہے مجھے 1 وقت کا کھانا نہ ملے تو ہو سکتا ہے یہ سارے بیان میرے دھرے کے دھرے وہیں رہ جائے اور میں دوبارہ وہی ایکشن شروع کر دوں، پلیٹیں اٹھا اٹھا کے مارنا۔ تو لیکن اللہ سے ہمیں شکر مانگنا چاہیے۔ اگر کوئی آزمائش آ جائے تو بریکیں فیل نہیں ہونی چاہیے۔ مرے گا نہیں، بغیر کھائے اتنی جلدی مرتا نہیں ہے۔ کھا کے مرنا آسان ہے، بھوکا رہ کے مرنا بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا بھائی، کسی کو پیشاب کے قطروں کی بیماری لیکن بہت کم درجے کی، یعنی پیشاب کرنے کے 5 یا 10 منٹ کے بعد ایک قطرہ آتا ہو، تو کیا ایسا شخص امامت کرا سکتا ہے؟ نہیں کرا سکتا جب تک پاکی حاصل نہیں کرے گا۔ تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وضو کرنے سے آدھا گھنٹہ پہلے پیشاب کر لے، تاکہ جتنے قطرے آنے وہ آدھا گھنٹے تک نکل جائیں۔ اس کے بعد وضو کرنے سے پہلے کیا کرے وہ، اگر وہ قطرے زیادہ نکلے تو وہ جگہ دھو لے، 1 آدھ قطرہ نکلا ہو تو جگہ دھونا بھی ضروری نہیں ہے، اور زیادہ قطرے نکل گئے تو دھوئے کیسے؟ اندازے سے دھو لے کہ بھئی یہاں ہو سکتا ہے یہاں لگاؤ تو اتنا حصہ پانی میں دھو لے بس ہلکا سا، تو اندازے سے بھی دھو لے گا کافی ہے، اس میں وہم بھی بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ پتہ نہیں یہاں لگاؤ، ہو سکتا ہے یہاں لگاؤ۔ تو اس میں طہارت کے مسائل میں شریعت نے آسانیاں دی ہیں۔ اچھا، آئی لو یو شبیر ناز، وعلیکم لو یو۔ مفتی صاحب ہم روڈ پہ جا رہے ہیں، راستے میں قبرستان ہے، تو کیا ہم جاتے ہوئے قبروں پہ لکھے نام پڑھ سکتے ہیں؟ کیا ثواب ملے گا نام پڑھ کے؟ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کیا مسئلہ ہے، لیکن اس کا فائدہ کیا ہے؟ میں یونیورسٹی میں پڑھتی ہوں، میرا وہیں پر ایک غلط جگہ رشتہ ہو گیا تھا، پھر میں نے توبہ کر لی اور گھر والوں کو بھی پتہ چل گیا تھا، اب میں توبہ کر کے پردہ کرنا چاہتی ہوں، میرے والدین نہیں کرنے دے رہے، میرے ابو نے مجھے چماٹ مار دیا تھا اور بولا تھا کہ پردہ نہیں کرو، اگر کیا تو سب کچھ ختم کر کے گھر سے نکال دوں گا۔ اللہ کے حکم کے آگے مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔
آپ ہمت کر کے پردہ کر لیں. باقی والد نے اگر تھپڑ مارا ہے تو ان سے محبت سے پیش آئیں, بولے ابو ایک تھپڑ اور لگا دیں. آپ میرے ابو ہیں, آپ مجھے تھپڑ مار سکتے ہیں, میرے پاس برداشت کے علاوہ کوئی آپشن نہیں. تو جس اللہ نے مجھے پردے کا حکم دیا, اسی اللہ نے مجھے آپ کے سامنے زبان چلانے سے بھی منع کیا. تو جہاں ایک مشکل حکم پہ میں نے عمل کیا پردے کا, ایک اور پر عمل کر لوں گی, تھپڑ کھانے پر. تو اس طرح سے امید ہے ابا مزید تھپڑ نہیں ماریں گے انشاءاللہ. مفتی صاحب آپ سے یہ گزارش ہے, میرے لیے دعا کریں. میں جاب لیس ہوں اور میری شادی کی عمر ہے اور مجھے کئی لڑکے نہیں ملی, گھر والے کئی لڑکی نہیں ملی, گھر والے ڈھونڈ رہے ہیں. آپ میرے لیے دعا کریں ہمارا اپنا گھر ہو جائے اور میری فیملی کا کے لیے بھی اور میرے بھائی کے لیے بھی, پورے خاندان کے لیے, پورے پریوار کے لیے. اللہ سب کو خوشیاں دے, برکتیں دے, اور اللہ آپ کو اچھی ملازمت بھی دلا دے, رزق حلال کشادہ نصیب کرے, اور اللہ آپ کی کسی اچھی جگہ شادی بھی کرا دے. آج سوال بہت کم آئے ہوئے ہیں, بس یہاں سے کسی نے پوچھنا ہے تو مائک ہاتھ میں لے کے پوچھ لیں. مفتی صاحب آپ سے ملاقات کرنی ہے ہم. ہاں پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے, پہلے ہی کیا لکھا ہوا ہے, پڑھ کے سناؤ, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا, آپ کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. بھائی کوئی سوال پوچھنا ہے تو یہیں سے پوچھ لیں. ہاں بھائی پوچھو, وہ بھائی آ رہے ہیں سوال پوچھنے آ رہے ہیں, آجو آجو. آپ کہاں سے آئے ہیں؟ قیوم آباد. کیا کرتے ہیں؟ اچھا اچھا اچھا, آپ ساتھ آئے. تبلیغی اجتماع اور ہمارا اسلام, یہ کیا ہے؟ یہ پرانا اشکال ہے. یہ لے, یہ تبلیغ والوں پہ اعتراض کرتے ہیں کہ تبلیغ میں جو اجتماع ہوتے ہیں کیا صحابہ نے کیے, کیا قرآن میں ہے, کیا حدیث میں ہے. تو اگر یہ تبلیغی اجتماع بدعت نہیں ہے تو پھر ہمارے بھی جتنے ہم کام کر رہے ہیں وہ بھی بدعت نہیں ہے. السلام علیکم. دیکھو سوری میں یہ بات پہلے مکمل کر لوں. تبلیغ میں جو اجتماع ہوتا ہے وہ مقصد نہیں ہے. دین کی تبلیغ کے لیے کوئی بھی طریقہ کار وضع کیا جا سکتا ہے زمانے کے لحاظ سے. پہلے صحابہ کے دور میں لوگ گھوڑوں پہ جایا کرتے تھے, اب ہوائی جہازوں میں جاتے ہیں. کوئی کہ ہوائی جہازوں میں جانا تو ثابت نہیں ہے. بھائی وہ طریقہ جو بھی اس دور میں سوٹیبل ہوگا اس کو اختیار کیا جائے گا. تو اس کا سنت اور بدعت سے تعلق نہیں ہے. تو اصلاح کے لیے کوئی بھی طریقہ ایجاد کیا جا سکتا ہے. بعض اکابر میں معمول یہ تھا کہ آپ سے اچھی خوراک چھڑوا دیا کرتے تھے تاکہ آپ میں برداشت پیدا ہو. اب کوئی کہ یہ کہاں سے ثابت ہے کہ کھانا پینا چھڑوا دو. بھائی موٹیویشن کے لیے, پریکٹس کے لیے, انسان کو مشقتوں کا عادی بنانے کے لیے کچھ بھی کروایا جا سکتا ہے اس سے. جبکہ جو بدعتی لوگ جو بدعتیں کر رہے ہوتے ہیں ان کا وہ طریقہ نہیں ہوتا کہ کسی اور چیز تک پہنچنے کا ذریعہ, بلکہ وہ ذریعے ہی کو انہوں نے وضع کیا ہوتا ہے دین میں. اس ذریعے ہی کو وضع کیا ہوتا ہے انہوں نے دین میں, جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملتا. تو کبھی بھی باطل آدمی جب کوئی اعتراض کرے نا تو آپ اس کے اعتراض کا جواب دینے کے بجائے اس پہ الٹا اعتراض کر لیا کرو. آپ کہا کرو کہ اچھا تم جو کچھ کر رہے ہو اگر یہ بدعت نہیں ہے تو پھر بدعت ہے کیا, آپ خود بتا دو ہمیں. پھر بدعت کسے کہتے ہیں؟ کوئی تو کوئی قسم ہوگی نا بدعت کی. حدیث میں جو آتا ہے ہر بدعت گمراہی ہے, تو وہ آپ خود بتا دو وہ کیا ہے, وہ کون سی والی بدعت مراد ہے اس سے. وہ کہے گا زنا کرنا, شراب پینا, تو بھائی یہ تو ویسے ہی گناہ ہے نا, یہ بدعت تھوڑی ہے, یہ تو ویسے ہی گناہ ہے. تو آپ خود بتا دو دین میں کیا ایجاد کریں گے تو ہم اسے کہیں گے کہ یہ کیا ہے, یہ بدعت ایجاد ہے. مفتی صاحب آپ سے ایک سوال ہے جس کی وجہ سے دوستوں میں اکثر جھگڑا ہونے ہوں گے. شیطان کو اللہ نے آگ سے کیوں بنایا جبکہ وہ فرشتوں کا سردار رہا ہے؟ یہ تو کہیں بھی نہیں ہے کہ شیطان فرشتوں کا سردار تھا. یہ اعتراض تو جب بنتا ہے جب یہ اعتراض تو درست ہونا, یعنی یہ بات مان لی جائے. تو کہیں بھی نہیں ہے کہ شیطان فرشتوں کا سردار تھا. شیطان جنات کا سردار تھا, فرشتوں کا سردار نہیں تھا. باقی یہ کہ اللہ نے اسے آگ سے کیوں بنایا, یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی ہم پہ اللہ نے ہمیں مٹی سے کیوں بنایا. کمپنی والوں نے شیمپو کی بوتل پلاسٹک سے کیوں بنائی, کیا خیال ہے بھائی. آپ نے یہ پرس چمڑے سے کیوں بنایا, آپ نے اپنا گھر سیمنٹ بجری سے کیوں بنایا. اگر یہ آپ سیمنٹ بجری سے بناتے ہو, امریکہ والے لکڑی سے کیوں بناتے ہیں؟ تو بنانے والے کی مرضی بھائی, جو اس کو جو چیز سوٹیبل لگی اس کے لیے اس نے اس سے بنا دی. تو اللہ میاں نے آگ سے بنا دیا, آگ سے نہیں بناتا تو آپ اس سے پوچھتے کہ اللہ نے پھر جنات کو لوہے سے کیوں بنایا. تو کسی نے کسی چیز سے تو بنانا تھا نا.